بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من ضرب الخدود، جس نے رخساروں کو پیٹا، وشق الجیوب، اور گریبان کو چاک کیا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے بول بولے، یعنی نوحہ گناہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے آئیڈیل بھی ہیں، جو ہم سب کے لیے نمونہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو راستوں میں بیٹھنے کے جہاں آداب سکھائے تھے، اور ہم نے پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ غض البصر کس کو کہتے ہیں، کف الاذی سے کیا مراد ہے، رد السلام اور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، اور اس کے ضوابط پر بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم اس پچھلی حدیث کے کچھ تکمیلی پہلو پیش کرنے کے بعد اس نئی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری سابقہ حدیث میں دو چیزیں آج ہم مکمل کریں گے، وہ ہیں آداب المجلس اور راستے کے آداب۔ آداب المجلس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مجلس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی خالد بن رباح بیان کرتے ہیں: الناس ثلاثۃ اسلاس، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، فسالم وغانم وشاجب۔ لوگوں کی ایک قسم تو سالم ہے، اور سالم سے مراد الساکت، جو خاموش ہونے والے ہوتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھ کر، والغانم، اور دوسری قسم وہ ہے جو غنیمت پانے والے ہیں، الذی یأمر بالخیر وینہی عن المنکر فذلک فی زیادۃ من اللہ۔ غانم وہ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی بات کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اللہ جلال کے قریب سے قریب تر ہوتے رہتے ہیں۔
والشاجب، اور تیسری قسم کے لوگ شاجب ہوتے ہیں، الناطق بالخنا والمعین علی الظلم۔ شاجب اس کو کہتے ہیں جو خیانت کی گفتگو کرے اور ظلم پر مددگار بن جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت 35579 کسی بھی مجلس میں بیٹھنے والوں کی حقیقت کو آشکارا کر رہی ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے، کان یقال المجلس ثلاثہ، کہا جاتا ہے کہ مجلس تین طرح کی ہوتی ہے، اور اس روایت میں غانم کو پہلے بیان کیا گیا اور سالم کو دوسرے نمبر پہ اور شاجب کو تیسرے نمبر پہ۔ اور یہاں غانم کی تعریف جو کی گئی ہے، فالغانم الذی یذکر اللہ، غنیمت پانے والا مجلس میں وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ والسالم، اور سالم وہ ہوتا ہے سلامت رہنے والا جو خاموش رہتا ہے۔ والشاجب الذی یخوض فی الباطل، اور شاجب اس کو کہتے ہیں جو باطل کی گفتگو کرتا ہے اور اسی میں ہی غور خوض پہ لگا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو، اور ان کی ایک ریلیونٹ حجت پیش کرنے پہ آپ نے اجازت 5 شرطوں کے ساتھ دی کہ آپ یہ 5 حق ادا کر دے تو بیٹھ جایا کرو۔ تو مجلس میں بیٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیگر تعلیمات سے بھی نوازا ہے کہ مجلس کے جو آداب ہے اس کا بھی خیال کیا جائے اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ راستے میں بیٹھنے کی جس طرح یہ 5 باتوں کا تذکرہ کیا، غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر وہ واقعتاً مستقل مجالس میں بیٹھتا ہے اور کسی دینی مجلس میں، کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اسے کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو نیک مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 4832، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تم ساتھی بناؤ تو اس کو جو مومن ہے، اور تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، الرجل على دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، صحیح الجامع 3545۔ ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے اسے غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے 2101، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور معیار کی وضاحت کر دی ہے، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد، ایک اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنے والا، ایک نیک انسان کے ساتھ بیٹھنے والا، اور ایک برے انسان کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال یوں ہی ہے جیسے کستوری والا ہے اور بھٹی والا ہے۔ کستوری والے کے پاس بیٹھیں گے، وہ آپ کو تحفے میں بھی کستوری دے دے گا، نہیں تو آپ اس سے خرید لیں گے، نہیں تو جب تک بیٹھے رہو گے اس سے خوشبو تو آئے گی۔ نیک انسان بھی ایسا ہے، یا تو تم کوئی دینی بات اس سے پوچھ لو گے یا وہ تمہیں خود سے بتا دے گا، نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کے مستحق ضرور بنو۔ برے انسان کے ساتھ بیٹھنے والا ایسا ہی ہے جیسے بھٹی کے پاس پھونک مارنے والا ہے، تو جب پھونک مارے گا تو آگ کی چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو بھی جلا سکتی ہے،
اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے سے دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو برا دوست یا تو تمہیں اپنی برائی میں جلا دے گا، اپنے جیسا برا بنا دے گا، نہیں تو آپ کی شہرت بہت بری ہوگی کہ یہ فلاں برے انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ابو حاتم اس سے یہ بیان کیا کرتے تھے، العاقل لا يصاحب الاشرار لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار۔ عقل مند کبھی بھی شریر لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کیونکہ برے انسان کی صحبت یہ تو آگ کا ٹکڑا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے، لولا ثلاث لولا ان اسیر فی سبیل اللہ او یغبر جبینی فی السجود او اقاعد قوما ينتقون طیب الكلام كما ينتقى طيب الثمر لأحببت أن أكون قد لحقت بالله تعالى۔ اگر تین باتیں نہ ہوں، اگر میں اللہ ذوالجلال کی راہ میں نہ نکلوں، یا سجدوں میں میری جبین نیاز گرد آلود نہ ہو، یا میں کسی قوم کے ساتھ نہ بیٹھوں، ایسی قوم جو خوبصورت کلام کو چنتی ہے جیسے اچھے اچھے پھل چنے جاتے ہیں، ان تین چیزوں کو اگر میں نہ پاؤں تو میں چاہوں گا کہ میں اللہ کے پاس ہی چلا جاؤں۔ یہ تین چیزیں ہی جہاد، اللہ کی عبادت اور نیک لوگوں کا خوبصورت کلام کو چننا اور پیش کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اگر یہ تینیں نہ ہوں، اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو میں اللہ کے پاس جانے کو پسند کروں گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لولا ثلاث ما احببت ان اعیش یوما واحدا۔ اگر تین چیزیں نہ ہوں تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہیں کروں گا۔ الظمأ للہ بالحواجر والسجود فی جوف اللیل ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطايب الثمر۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں، سخت گرمی میں روزہ رکھنا، رات کی تاریکی میں سجدے کرنا، اور ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو بہترین کلام کو اس طرح چن کے پیش کرتی ہے جس طرح خوبصورت پھلوں کو چنا جاتا ہے۔ سلف صالحین کو اور صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال نے یہی ایک امتیاز دیا تھا کہ اپنی زندگی کے ہر زاویے کو کسی مقصد کے لیے کسی خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کیا کرتے تھے۔ علقمہ کہتے ہیں، جب میں شام آیا تو میں 2 رکعتیں پڑھی اور میں نے دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک دوست عطا فرما جس کے ساتھ میں بیٹھ سکوں، کوئی ایسا ہم نشیں مجھے میسر فرما۔ میں جب قوم کے پاس آیا بیٹھا تو ایک فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي، ایک شیخ آیا اور میرے ساتھ بیٹھا۔ میں نے پوچھا، من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا ابو الدرداء، یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقلت، میں نے کہا، انی دعوت اللہ ان ییسر لی جلیسا صالحا فیسرک اللہ لی۔ میں نے اللہ عز و جلال سے دعا کی تھی کہ اللہ عز و جلال مجھے کو نیک دوست میرے لیے میسر کر دے۔ فیسرک لی، لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے میری دعا کے نتیجے میں میرے پاس لائے ہیں اور مجھے وہ دوست مل گیا۔ قال ممن انت، اب کہاں سے ہو؟ قلت من اہل الکوفہ، میں کوفہ سے۔ قال اولیس عندکم ابن ام عبد صاحب النعلین والوسادة والمطحرہ، کہ کوفہ کے اندر عبداللہ ابن مسعود نہیں تھے جو اللہ کے رسول کی جوتی اٹھانے، تکیہ اٹھانے اور آپ کا پانی اٹھانے والے تھے؟
وفیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان یعنی علی لسان نبی، اور آپ کے پاس تو وہ شخص بھی ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے شیطان سے بچایا ہوا ہے۔ صحابی پھر کہتے ہیں اولیس فیکم صاحب السر النبی الذی لا یعلمہ احد غیرہ، کہ آپ کے پاس ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان تھا، جو راز وہ جانتے تھے کسی اور کے علم میں نہیں ہے، یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت 3532 ایک پیغام دے رہی ہے کہ صحابہ اور سلف صالحین کا ایک ہی تمناؤں کا زاویہ تھا، ہمیں کوئی نیک ساتھی ملے۔ نیک ساتھی حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، جس سے روز بروز انسان کی نیکی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مجلس کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ سلام کہہ کے مجلس میں بیٹھا جائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2706، اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم، جب بھی کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کہے۔ فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة، اگر تو جگہ وہاں مل جائے تو وہاں بیٹھ جائے، لیکن اگر مجلس سے اٹھ کے جانا چاہتا ہے تو سلام کہہ کے جائے۔ یہ ادب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو صحابی سے کہا تھا، جب انہوں نے آنے کی اجازت لی اور کہا ادخل، میں آ سکتا ہوں، ولم یسلم، اور سلام نہیں کہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، حتی تأتی بالمفتاح، جب تک تم اندر آنے کی چابی نہیں لے کر آؤ گے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھا وہ چابی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا السلام، تم سلام کہو اور پھر آ جاؤ۔ تو دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی مجلس میں جائے تو اسے سلام کہنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اگر کچھ زیادہ لوگ مجلس کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی ایک بھی سلام کہہ کے سارے بیٹھ سکتے ہیں، اور بیٹھنے والوں میں سے بھی کوئی ایک جواب دے دے تو کفایت کر جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2380، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1148، یجزئ عن الجماعہ اذا مروا ان یسلم احدهم، جماعت کی طرف سے کفایت کر جائے گا جب کوئی گزر رہے ہوں تو کوئی ایک سلام کہہ دے۔ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَن يَرُدَّ أَحَدُهُمْ، اور پوری جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کی طرف سے کفایت کر جائے گا جب کوئی ایک ہی جواب دے۔ مجلس کا تیسرا ادب یہ ہے کہ مجلس میں صفائی و نظافت کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمان جاری کر دیا من اکل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من اکل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی کچا پیاز یا لہسن کھا کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس کا سبب کیا بیان کیا؟ فرشتوں کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حکماء یہ کہتے ہیں من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله، جو اپنے لباس کو پاک صاف رکھتا ہے اس کے غم کم ہو جاتے ہیں، اور جس کے پاس اچھی خوشبو آتی ہے اس کی عقل بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نبی داود کی روایت ہے 4062، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے،
فرأى رجلا شعثا، ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ حال تھا. قد تفرق شعره فقال اما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو سکون دے سکتا. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، اور ایک دوسرے انسان کو دیکھا جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے. فقال اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اپنے کپڑوں کو دھو سکتا. تو خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اچھے انداز سے انسان کو مجلس میں آنا چاہیے. چوتھا ادب یہ ہے وقار کے ساتھ انسان مجلس میں بیٹھے. ابن جماعہ کہتے ہیں الرجل یجلس بین یدی الشیخ جلسة الادب كما يجلس الصبي بين يدي المقري او متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع. اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں استاد بھی ہیں تو انسان کو ایسا ہی استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے جس طرح ایک چھوٹا بچہ قرآن پڑھنے والا استاد کے سامنے کس طرح تواضع کے ساتھ اور خشوع اور خضوع اور بالکل مطمئن ہو کے بیٹھتا ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. جب قبر پہ پہنچے تو ابھی تک اس کو لحد میں اتارا نہیں گیا تھا. اللہ کے رسول الگ ہو کے بیٹھ گئے ہیں. وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، اللہ کے رسول بیٹھے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد حلقہ بنا کے یوں بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے ہیں. سنن ابی داود 4755. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ بن شریک کہتے ہیں كنا جلوسا عند النبي كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه أناس قالوا من أحب عباد الله إلى الله قال أحسنهم خلقا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور یوں بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. کچھ لوگ آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے محبوب بندے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جن کا اخلاق اچھا ہے.